نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ النور سورہ نمبر 20 پر 4 کی آیت نمبر 60 پر 3 کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہا کہ ان کے پاس یا وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، او تصیبہم عذاب علیم، یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر جو وعید اللہ نے سنایا ہے، کہا کہ ایسے لوگ جو نبی کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول اور فعل کے خلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی آفت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور وہ مصیبت، وہ فتنہ ان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوگا، ان کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کرنے والے لوگ، آپ کی سنت پہ چلنے والے لوگ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور فتنوں سے بچنے کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی ہے۔ بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی طریقوں سے ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتا ہے، حکم کے خلاف چلتا ہے۔ ان میں سے ایک پہلا طریقہ یہ ہے، یا پہلی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیں، کسی بات کا حکم دیں، کسی چیز کے کرنے کا حکم دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ فلاں کام مت کرو، آپ کہیں کہ فلاں بات مت کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ فلاں چیز مت کرو، لیکن بندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر، آپ کا حکم پا کر اس کے خلاف کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جس سے روکا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔
مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سلمہ بن اکوع حدیث کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کل بیمینک، اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ ایسے ہی کرے کہ تم سیدھے ہاتھ سے بھی کبھی کھانے والے نہ بنو۔ سلمہ بن اکوع جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اس نے یہ بات جو کہی کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا الا الکبر، صرف کبر اور غرور کے بنا پر اس نے ایسے کہا تھا، حالانکہ اس کا ہاتھ سیدھا ہاتھ صحیح سالم تھا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے زندگی تمام کبھی اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھا نہ سکا، اٹھا نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیں، اس حکم کو نہ ماننا، اس حکم پہ نہ چلنا، یہ خلاف ورزی کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع کر رہے ہیں، کسی کام سے منع کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ فلاں کام مت کرو، آپ نے کہا کہ فلاں چیز مت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں سے منع کیا، جن باتوں سے منع کیا، ان تمام سے رکنا ہی ایک اصل مومن کی پہچان ہے۔ جو نہ رکتا ہو، ان کاموں کو کرتا ہو، تو یہ بھی خلاف ورزی کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اسے اپنا لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دے، منع کر دے، اس سے رک جاؤ۔ جو آپ دیتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ لینا بھی چاہیے، اس پہ عمل کرنا بھی چاہیے۔ ایسے ہی آپ جن کاموں سے روکتے ہیں، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح خلاف ورزی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے علم میں آ گیا، آپ کا فعل، آپ کا قول ہمارے علم میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے علم میں آ گئی کہ سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، آپ نے ایسے فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر یا آپ کا فرمان ہمارے علم میں آنے کے بعد، آپ کی سنت ہمارے علم میں آنے کے بعد عمل کرنے میں تاخیر کرنا، ٹھیک ہے نبی کی سنت ہے، چلو آئندہ کر لیتے ہیں، آئندہ دیکھ لیں گے، آئندہ سال دیکھ لیں گے، اب نہیں بعد میں کر لیں گے۔ تو اس طرح آپ کی سنت کا علم ہونے کے بعد آپ کی سنت پہ عمل کرنے میں ٹال مٹول کرنا، آگے پیچھے کرنا، اب نہیں بعد میں، تھوڑی دیر کے بعد، ایک تھوڑے وقفے کے بعد، ایک گیپ کے بعد، جو انسان ایسا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایسا مزاج رکھتا ہے، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ صحیح بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کی کہ آج جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں نکلے، مکہ فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کئی ہزار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سارے کے سارے روزے کی حالت میں تھے، رمضان کا ماہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہیں، صحابہ کرام بھی روزے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام میں پڑاؤ آپ نے ڈالا، قراء الغمیم اس مقام کا نام تھا، قراء الغمیم یا کوئی اس کا مقام، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت تھا یہ، کیونکہ اب مغرب بالکل قریب ہے، عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کیونکہ گرمی شدت کی تھی، چند صحابہ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، آپ نے یہ محسوس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، فرفعہ، آپ نے اس پیالے کو بلند کیا تاکہ سارے صحابہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو پی لیا، یوں کہیں روزے کو آپ نے توڑ دیا، چھوڑ دیا آپ نے عصر کے بعد۔ تو جیسے ہی صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چند ایک صحابہ نے بھی کیا کہ آپ کی اقتداء کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے وہ بھی پانی کو پی لیا، جو ان کے پاس چیزیں تھیں انہوں نے استعمال کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند ایسے لوگ ہیں، چند ایسے ابھی مسلمان ہیں جو روزے کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، آپ نے روزے کو توڑا، آپ نے روزے کو چھوڑا، بعض صحابہ نے بھی روزے کو چھوڑ دیا، لیکن چند لوگ ہیں وہ روزے کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے 2 مرتبہ کہا اولئک العصاة، اولئک العصاة، وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں۔
آپ کی سنت آ گئی، آپ کا طریقہ آ گیا، آپ نے جہاں روزہ چھوڑا ختم، سب کو چھوڑ دینا ہوگا، آپ نے جہاں روزہ توڑا ختم، سب کو روزہ توڑ دینا ہوگا۔ آپ کی اقتداء ہی میں انسان کے لیے نجات ہے، آپ کی پیروی کرنے ہی میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ تو دیکھو سنت ان کے پاس آ گئی تھی، لیکن انہوں نے تھوڑا عمل کرنے میں تاخیر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نافرمان کہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی ایک شکل، ایک صورت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس سے تھوڑا ہٹ کے کرنا۔ آپ نے جو کیا، آپ نے جو کہا اس سے تھوڑا ہٹ کے انسان کر رہا ہے، اس سے تھوڑا الگ کر رہا ہے، چینج، آپ کے عمل کو تھوڑا چینج کر کے کر رہا ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے نبی کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے، ہم تھوڑا ہٹ کے کرتے ہیں، ہم تھوڑا الگ کرتے ہیں، یہ بھی خلاف ورزی کی ایک صورت ہے۔ جو نبی کا طریقہ آ گیا اسی طریقے کو انسان اپنا لینا چاہیے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کا طریقہ تو ٹھیک ہے، اچھا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، لیکن ہم اور کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، اور اچھا ہم جو بن کے دکھانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ایک صورت اور شکل ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ آئے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے تعلق سے انہوں نے پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ 3 صحابہ نے پوچھا آپ کی عبادت کیا تھی، آپ کیسے عبادت کرتے تھے؟ نبی کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے نیت کی کہ چلو ٹھیک ہے، آپ تو آپ ہیں، آپ کا مقام اتنا بلند ہے، ہم اور کچھ عبادتیں الگ کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، مشہور حدیث ہے۔ ایک نے کہا کہ میں دن بھر میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا میں۔ انہوں نے یہ نیتیں کی۔ دیکھو حالانکہ نبی کا طریقہ ہے، رات میں آپ جاگتے بھی تھے، اب انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے کرنا چاہا کہ ہم ہمیشہ جاگیں، کنٹینیو پوری رات جاگیں۔ اب روزہ اکثر رکھتے تھے، اب انہوں نے خواہش کی کہ ہم اور زیادہ ہم روزہ رکھیں گے، کنٹینیو ہم روزہ رکھیں گے۔ نبی کے طریقے سے کیا تھوڑا ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان صحابہ سے کہا قلتم کذا و کذا، تم ہی ہو جو اس طرح کی باتیں تم نے کہی؟ انہوں نے کہا کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو سنو، میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ تاریخی جملے فرمائے، کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے تھوڑا بھی اعراض کرتا ہے، تھوڑا بھی ہٹتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو نبی کی سنت سے تھوڑا بھی ہٹنا، آپ نے جو کیا آپ بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا ہٹ کے کر رہے ہیں، تھوڑا چینج کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ میری سنت سے نہیں ہے وہ لوگ۔ بھائیو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ایک شکل، ایک صورت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا نہیں، ابھی آپ نے کیا سنا، آپ نے جو کیا، آپ نے جو کہا، تھوڑا ہٹ کے کرنا۔ اب میں بتا رہا ہوں، آپ نے جو کیا نہیں، آپ نے جو کہا نہیں وہ کرنا۔ آپ نے کیا بھی نہیں، آپ نے کہا بھی نہیں، آپ نے بتایا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی نہیں۔ اب وہ دین کا نام لے کر، دین کا لیبل لگا کر، دین کی محبت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یا اللہ رب العالمین کی محبت میں، یا اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے کام کرنا دین کا نام لے کر، جو آپ نے کیا نہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا نہیں، وہ کام کرنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ایک صورت اور ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اللہ سے آگے مت بڑھو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب ہے اللہ سے آگے بڑھنے کا؟ کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اور سنت کے خلاف مت کرو،
کتاب اور سنت کے خلاف مت کہو، کتاب اور سنت میں جو باتیں آ گئیں ان باتوں پہ آمن نہ کہو، صدق نہ کہو، ہم نے ایمان لایا، ہم نے تصدیق کر دی، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں کہنا چاہیے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ نور کی ابتدا میں خطبے شروع میں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے روکا ہے کہ جو بندے خلاف ورزی کرتے ہیں ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بدعت سے بھی روکا ہے، بدعت سے بھی منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ناکافی سمجھ کے بدعت پہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کا طریقہ اچھا ہے، بہتر ہے، اور بھی ایک اچھا طریقہ ہے، ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں، ہم اس کام کو ہم اپنا لیتے ہیں، اس عمل کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ تو بدعت پہ عمل کرنا، بدعت کو اختیار کرنا یا بدعت کو ترویج دینا، بدعت کو ایجاد کرنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو بدعت ایجاد کرنے سے روکا آپ نے، بدعات پہ عمل کرنے سے روکا آپ نے، بدعات پر چلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے کہا لوگوں دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، ان پہ عمل کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت پہ چلنے والا انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پہ بدعت پہ چلنے والا قائم نہیں رہتا، اور وہ بدعت پہ چلتا ہے تو یہاں تک کہ وہ راستہ اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور گمراہی جانتے ہیں گمراہی کا سیدھا کنیکشن جہنم سے ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت انسان کو جہنم رسید کر کے رکھ دیتی ہے، اور بدعتی انسان کو بدعت جہنمی بنا دیتی ہے۔ اور جب بدعت کی بات آتی ہے یا بدعت کی بات ہم کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، تو دلائل کو نہ سمجھنے والے لوگ، غور سے سننا ذرا باتوں کو، دلائل کو نہ سمجھنے والے، نہ پرکھنے والے لوگ، اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مراد رسول کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم کیا ہے، آپ کا مطلب، آپ کا مفہوم نہ سمجھنے والے لوگ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، لوگوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالتے ہیں، بدعت ہی کو سنت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب ہم بدعت کی بات کرتے ہیں تو کیسے کنفیوز کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بدعتی لوگ یا بدعت کو سنت سمجھنے والے لوگ، بدعت پہ دل لگائے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لوگ بھی اہل حدیث یا سلفی یا جو بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ بدعت بول کے بولتے ہیں، بس نبی کے زمانے میں تھے، ٹرین نبی کے زمانے میں تھی، ہوائی جہاز، پلین، یہ لائٹ، یہ فین، یہ اے سی، یہ ساری چیزیں نبی کے زمانے میں تھی۔ جب یہ چیزیں ہم بولیں گے نہیں تھی تو پھر یہ بدعت ہوئی نا۔ بدعت کہتے ہیں اس نئی چیز کو جس کا وجود نبی کے زمانے میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ ہو، نبی کے صحابہ نے کہا نہ ہو، وہ بھی کیے نہ ہو، ایسی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ بھی بدعت ہوئی۔ آپ پھر ان بدعتی چیزوں کو آپ اپنا رہے، یا پھر آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کے زمانے میں تھے، ہم لوگ کہتے نہیں تھے، پھر تم بھی بدعتی ہوئے، جی تم بھی بدعتی ہوئے۔ تو اس طرح لوگوں کو بدعت کی طرف ابھارنے کے لیے اور بدعت ہی پہ رکھنے کے لیے غلط سلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو دلائل کو سمجھا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو انہوں نے سمجھا نہیں، آپ کے مطلب کو سمجھا نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بدعت سے امت کو منع کیے ہیں وہ دین میں ہونے والی بدعت نہیں، دین میں نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، نئی ٹیکنالوجی ہر دور میں ہوتی آئی ہے، بنتی آئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ اس کو ہم جو ہے دین نہیں سمجھتے، ہم نہیں یہ کہتے یہ فیان دین ہے، یہ اے سی دین ہے، یہ لائٹ دین ہے، یہ بس دین ہے، ہم اس کو دین کا نام دیتے؟ ہرگز نہیں، اس کو کوئی دین کا نام نہیں دیتا ہے، نہ دین کہتا ہے اس کو۔ لیکن جو اعمال وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ انہیں دین کا لیبل لگایا جاتا ہے، دین کا نام دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی نزدیکی کو پانے کے لیے وہ سارے اعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بدعت سے روکا ہے، منع کیا ہے؟ صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، وہ حدیث ہی ہمیں بتا دیتی ہے کہ آپ کس بدعت سے منع کر رہے تھے امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ نے کہا کہ ہمارے اس حکم میں، یعنی اللہ کے اس دین میں کوئی شخص ایسا عمل بناتا ہے یا ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے، اس عمل کا تعلق، اس کام کا تعلق اللہ کے دین سے ذرا بھی اس کا تعلق نہیں ہے، تو آپ نے کہا پھر ایسا عمل مردود ہے، اللہ کے دین میں ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ معزز بھائیوں، بدعت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، جیسے آج کے لوگوں کو اندھا بنا دی ہے۔ بدعتی انسان کو بدعت جو اندھا بنا دیتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے، گونگا بنا دیتی ہے، کم عقل بنا دیتی ہے، کم فہم بنا دیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے بدعتی انسان سے توبہ کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک ڈاکو اب توبہ کر سکتا ہے اپنے گناہ سے، ایک گنہگار انسان اپنے گناہ سے بچنے کے لیے یا گناہ پہ نادم ہو کے توبہ کر سکتا ہے، ایک چور توبہ کر سکتا ہے، لیکن ایک بدعتی انسان سے توبہ کی امید رکھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ کہتے تھے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہتے تھے کہ شیطان کو معصیت سے زیادہ بدعت پسند ہے، شیطان کو گناہ کے کاموں سے زیادہ بدعت پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ المعصیہ یتاب منہا، معصیت سے، گناہوں کے کاموں سے توبہ ہو سکتی ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے، والبدعۃ لا یتاب منہا، لیکن بدعت سے انسان توبہ نہیں کرتا۔ ایک گنہگار سے پوچھئے بھئی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گناہ کا کام ہے، یہ غلط میں کر رہا ہوں میں۔ گنہگار انسان گناہ کو کبھی اچھا نہیں سمجھتا، بدعتی انسان بدعت کے کاموں کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا ہے، بھلائی کا کام سمجھ کے کرتا ہے۔ جب وہ نیکی سمجھ کے کرے گا تو توبہ کیوں کرے گا؟ جب اس بدعت کے کام کو اس نے بھلا سمجھا، خیر سمجھا، نیکی سمجھا، پھر وہ توبہ کیوں کرے گا؟ تو شیطان اس طرح بدعتی انسانوں کو بہکا کے رکھ دیتا ہے، اور بدعت انسان کو اس طرح اندھا بنا دیتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے، وہ بدعت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے زندگی میں یاد رکھنا بھائی، بدعت سے بچنا ضروری ہے، بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ اور آگے بڑھ کے میں اگر میں یہ بات بولوں، بدعتیوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جی، بدعت سے بچنا، بدعتیوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آج میں اور آپ ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں بھائی کہ جہاں میں اور آپ بدعت سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن بدعتیوں سے بچنے کی کوشش ہم نہیں کرتے، معاف کرنا، بدعتیوں سے بچنے کی ہماری کوشش نہیں ہوتی ہے۔ اسلاف کے دو باتیں میں آپ بتا کے آگے بڑھتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہیں، پہلی صدی کے ہیں، یہ کئی ایک صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، پایا ہے، علم انہوں نے سیکھا ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جب امت میں فتنوں کا سیلاب امٹ پڑا، جب امت میں فتنے پیدا ہونے لگے تو احادیث کے حوالے سے یہ بات کہی جانے لگی کہ صرف اہل سنت ہی سے احادیث کو لینا، اہل سنت علماء ہی سے احادیث کو لینا، اور پھر دیکھو اگر کوئی بدعتی احادیث کو بولتا ہے فلا یؤخذ حدیثهم، اس سے حدیث کو مت لینا۔ کوئی بدعتی حدیث بولتا ہے، کوئی بدعتی حدیث کے تعلق سے بتا مت لو اس سے حدیث۔ کیوں؟
اس لیے کہ میں آپ پہچان نہیں سکتے. حدیث تو ہے، بخاری کی حدیث ہم نے سنا، بخاری نام سنا ہم وہیں پہ گر گئے. مسلم ہم نے نام سنا وہیں پہ ہم جو ہے دھمان سے پڑ گئے. ہم بخاری بول رہے، حضرت مسلم بول رہے، فلاں بول رہے، فلاں بول رہے. ارے اللہ کے بندو، حدیث پہ وہ جو رنگ چڑھاتا ہے نا، اس رنگ کو میں اور آپ پہچان نہیں پاتے. اس حدیث کی جو الگ غلط تشریح جو کرتا ہے، غلط تعویل جو کرتا ہے، کس حدیث کو لے جا کے کیا کیا بتا رہا ہے، کیا کیا اس کا مطلب وہ نکال رہا ہے، ہم پہچان پائیں گے؟ ہم یہی سنیں گے بھائی بخاری بول رہے ہیں، مسلم بول رہے ہیں، ختم. ہم وہیں پہ دھڑام سے گر گئے. اور بھائیوں، امام بربہاری رحمہ اللہ 233 ہجری ان کی پیدائش ہے. امام ابن نسائی کا زمانہ تھا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کا زمانہ تھا. اس زمانے کی یہ ہیں. وہ کہتے ہیں بدعتی انسان جو ہوتا ہے اس کی مثال وہ دیتے ہیں. کتنی پیاری مثال انہوں نے دی، دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ بدعتی انسان کی مثال مثل العقارب، بچو کی طرح ہے. بدعتی بچو کی طرح ہے. بچو اپنے جسم کو اور اپنے سر کو مٹی میں چھپا کے رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے سر کو اور اپنے جسم کو بچو جو ہے مٹی میں چھپا کے رکھتا ہے اور اپنے ڈنک کو باہر نکال کے رکھتا ہے. اس کا جو ڈنک ہوتا ہے وہ باہر نکال کے رکھتا ہے. امام بربہاری کہتے ہیں رحمہ اللہ، ایسے ہی ایک بدعتی کی مثال ہے. وہ بدعتی ہم مختفون بین الناس، بدعتی لوگ بھی انسانوں میں چھپ کے رہتے ہیں، لوگوں کے اندر دیندار بن کر رہتے ہیں، بڑے اچھے والے، بڑے اچھا انسان بن کے رہتا ہے. موقع کی طاق میں وہ ہوتا ہے. وہ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے اپنی بدعت کو پھیلانا وہ شروع کرتا ہے. اپنے بدعت کی دعوت وہ دینا شروع کرتا ہے، بدعت کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کرتا ہے. اور ہمارے بیچ میں ایک زمانے تک وہ رہتا ہے، دیندار بن کے رہتا ہے، لوگوں کا بھروسہ وہ جیت لیتا ہے. لوگ بولتے ہیں بڑے دیندار، بڑے اللہ والے، بڑے متقی، جو بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں. ایک زمانے کے بعد وہ اپنی غلاظت کو نکالتا ہے، اپنی غلاظت کو نکالتا ہے. اسلام کے خلاف وہ ایسی ایسی تعمیلات، ایسی ایسی تشریحات اور ایسی ایسی تفسیرات وہ کرنے لگتا ہے. کیونکہ ہم دھڑام سے وہ ایک زمانے میں تو ہم اس کے تھے ہی مرید، اس کو وہ تھا ہی ہمارے پاس مشہور. جیسے ہی وہ غلط تفسیر بھی کرتا ہے تو مانتے چلے جاتے. اسی لیے بھائیوں، بدعت سے بھی بچنا، بدعتیوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ایسے زمانے میں ہم جو ہے نہ جانے کن کن لوگوں سے ہم دین سیکھتے ہیں. یہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہم تمام پہ رحم فرمائے. بھائیوں، آئے دن آج بدعت کو جو ہے، بدعت کی بڑی تبلیغ ہو رہی ہے، بدعت کو پھیلایا جا رہا ہے، بدعت کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. انہی بدعات میں سے ایک ماہ شعبان میں ہونے والی بھی بدعت ہے. کیونکہ ماہ شعبان سے ہم گزر رہے ہیں اور بہت جلد ہم جو ہے 15ویں شعبان میں ہم داخل ہونے والے ہیں. 15ویں شعبان میں بھی مسلمان بڑے دھوم دھام سے، بڑے شور شرابے سے جو ہے بدعت کو سنت کا نام دے کے کرتے ہیں. اور اس بدعت کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے. اور کہیں کسی معاشرے میں اس عید کو 15ویں شعبان کو مردوں کی عید کہتے ہیں، کوئی شب برات کا نام اس کو دے دیا گیا ہے. تو اس طرح بدعتیں آج. اور ایک بات، بدعت جو ہے بدترین اس لیے بھی ہے کہ بدعت پہلے ایجاد ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے دلائل کو ایجاد کیا جاتا ہے. بدعتیں پہلے بنائی جاتی ہیں اور جب بدعت کے خلاف لوگ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں. ہر بدعت کے پیچھے یہی راز ہے. میلاد النبی کے خلاف جب لوگوں نے کہا، ہمارے علماء نے بولا، تو اب اس پر اتنے دلائل بنا کے رکھے گئے ہیں. اللہ اللہ، یاد رکھیے، دلائل کا ہونا ایک الگ ہے، دلائل کا استدلال کرنا ایک الگ ہے. دلیل تو ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، لیکن اس سے استدلال جو لیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. وہ ماہ شعبان کے تعلق سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ قرآن سے دلیل لی جا رہی ہے. اس رات کو 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کو بتانے کے لیے دلیل تو قرآن سے ہے، لیکن استدلال غلط ہے. سورہ دخان کی ایک آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو جاگنے والے، عبادت کرنے والے، یہ مبارک رات شعبان کی 15ویں رات ہے. اور یاد رکھنا، قرآن کی تفسیر قرآن کی آیتیں کرتی ہیں، بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتیں کرتی ہیں. اگر یہ آیت جو سورہ دخان کی ہے، اس آیت کو اگر ہم دوسری آیتوں میں پیش کرتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، رمضان کی شب قدر، رمضان میں آنے والی شب قدر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں کیا ہے.
اور لیلۃ قدر، لیلۃ القدر کس ماہ میں آتی ہے، کس مہینے میں آتی ہے؟ قرآن ہی بتاتا ہے کہ اللہ سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کا نزول ماہ رمضان میں کیا ہے۔ تو ماہ رمضان میں شب قدر ہے، ماہ رمضان میں لیلہ مبارکہ ہے، لیلۃ المبارکہ ہے، نہ کہ شعبان میں۔ شعبان میں لیلۃ المبارکہ نہیں ہے۔ اور اس طرح غلط استدلال غلط ہوتا ہے اور لوگوں کو بدعت کی طرف لوگ بلاتے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث ہیں اس تعلق سے، کئی ایک احادیث ہیں، لگ بھگ 15-20 احادیث جو ہے شعبان کی فضیلت میں بتائی جاتی ہیں، لیکن ساری احادیث ضعیف ہیں، ضعیف جدہ ہیں، منقطع ہیں، یعنی اس کی سند جو ہے کہیں بھی جو ہے کنٹینیو نہیں ہے۔ اور اسی طرح موضوع ہے، موضوع بولتے ہیں من گھڑت احادیث کو۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الموضوعات بول کے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم جو صحیح احادیث پر مشتمل یہ کتابیں ہیں، ایسی امام ابن جوزی نے موضوع حدیثوں کو اکٹھا کیا جو من گھڑت حدیثیں ہیں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا الموضوعات، یعنی من گھڑت حدیثیں۔ اور ان من گھڑت حدیثوں کی لسٹ میں انہوں نے ان حدیثوں کو بھی جمایا ہے، وہاں جگہ دی ہے کہ ماہ شعبان میں جو حدیثیں فضیلت میں بتائی جاتی ہیں وہ موضوع حدیثیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی ضعیف جدہ یعنی سخت ضعیف ہے، کوئی منقطع ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے ترمذی کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیثیں صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے۔ حدیث ضعیف بھی کب ہوتی ہے جانتے ہیں؟ جب یہ حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکرائے۔ صحیح حدیث میں کچھ بات بتائی جا رہی، اس میں کچھ بتائی جا رہی، جب یہ حدیث صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے تو پھر اس حدیث کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے۔ کیا حدیث ہے وہ جو ماہ شعبان کی فضیلت میں بتائی جاتی ہے؟ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بنو بکر ایک قبیلہ تھا، بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ صحیح حدیث کیا کہتی ہے بخاری کی؟ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو دوں، میں اس کے سوال کو پورا کروں، میں اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ کروں۔ تو یہ حدیث صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے۔ اسی طرح سے اس رات کی فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ صحیح سلسلے احادیث صحیحہ میں امام البانی سے اس کو لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات بندوں کا جائزہ لیتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات اللہ بندوں کا جائزہ لیتا ہے، اور تمام بندوں کی اللہ مغفرت کرتا ہے، تمام بندوں کی، الا لمشرک اور مشاہن، لیکن مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ جس کے سینے میں بغض ہوتا ہے نا، دشمنی رکھتے ہیں نا ہم لوگ، دشمنی کو نیکی کے طور پہ ہم سجا کے رکھتے ہیں، اس سے دشمنی، اس سے دشمنی، آج سے ان سے، کل ان سے، یاد رکھو یہ دشمنی، یہ بغض، یہ نفرت خواہ رکھ رہے، دین کی بنیاد پہ رکھ رہے، آپ کمال والے ہیں، کمال والے انسان ہیں، آپ دنیاوی مقصد کے لیے آپ رکھ رہے ہیں تو زوال والے انسان ہیں، آپ گر جاتے ہیں پھر، یاد رکھو۔ تو یہ جو بغض اور حسد ہم جو رکھتے ہیں نا دلوں کے اندر، سینوں کے اندر، یہ بغض اور حسد مجھے اللہ تعالیٰ سے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو معاف کرے، یہ کیسی سوچ ہے ہماری؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ معافی کا معاملہ کرے، ہم بھی لوگوں کے ساتھ معاف کرنے والے بنے، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے بنے، تو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح اس ماہ میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ قبرستان جاتے ہیں لوگ، 15ویں شعبان کی رات قبرستان جاتے ہیں، لیٹنگ کرتے ہیں، مسجد کو سجاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، میں بڑی چیزوں کی اشارہ میں دے رہا ہوں۔ نبی سے قبرستان جانا ثابت ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن خاص کرنا 15ویں شعبان کی رات ہی کو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کا روزہ رکھا جاتا ہے، 15ویں شعبان کا ایک روزہ بھی رکھا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے 15 شعبان کے بعد، آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا، آپ نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ ماہ رمضان قریب ہوتا ہے، اگر ماہ شعبان کی 15 کے بعد آپ روزہ رکھیں تو کمزور پڑ جائیں گے آپ۔ ہاں وہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے جو مسلسل روزے رکھتا تھا، پیر جمعرات کے ایام 20 کے مہینے کے 3 دن، جو 13 14 15 کو جو روزے رکھتے ہیں، اگر وہ بندہ کنٹینیو سال بھر رکھتے آ رہا ہے تو ماہ شعبان کے 15 کے بعد بھی روزے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو روزہ خاص کرنا یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح سے حلوے لوگ کھاتے ہیں، اس ماہ میں جی حلوہ بنا کے کھاتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے، جنگ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت گر گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم چیز کھانا پسند کرتے تھے،
لوگوں نے کہا کہ دیکھو نبی حلوہ آپ نے کھایا، میٹھا آپ نے کھایا، تو نبی کی محبت میں آپ میٹھا کھاتے تو اچھی بات ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن خاص کرنا، جمعہ کو خاص کرنا، فلاں کی رات کو خاص کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جنگ احد شوال میں ہوئی ہے، ماہ شوال میں ہوئی ہے، یہ شعبان کا مہینہ، جنگ شوال میں ہوئی اور شعبان میں میٹھا کھا رہے، یہ کہاں کی یہ غلط، یہ جو ہے کتنی ہماری جو ہے بے وقوفی ہے دیکھی۔ اسی طرح سے اس ماہ میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، مردے آتے ہیں، یہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان آپ لوگ جا رہے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے آتے ہیں۔ ارے بھائی جب مردے تمہارے گھر آ رہے تو پھر آپ قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں آپ قبرستان؟ حالانکہ یہ تصور بھی غیر اسلامی ہے، یاد رکھنا، مردے تو آتے نہیں، کسی کی روح آتی نہیں، ہمارے اماں کی آ رہی، ہمارے بابا کی آ رہی، ماں تاتا رو اچا رو، ماں متا تاتا وچا رو، کوئی تاتا آتے نہیں، کوئی چاچا آتے نہیں آتے۔ اگر آنے کا ہوتا نا بھائی، احد کے جو شہید تھے نا، جنگ احد میں 70 شہید ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین ان شہیدوں سے اللہ نے بات کی، بخاری کی روایت ہے، اللہ نے ان سے بات کی، کہا کہ کیا خواہش ہے تمہاری؟ شہیدوں نے کہا اللہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں، جا کے بتا کے آنا چاہتے ہیں، اللہ کیا مقام ہم کو دے رکھا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آنے کے بعد جانے کا نہیں، جو آ گیا سو آ گیا، پھر جانے کا نہیں۔ اگر ایسا دنیا میں جانا ہوتا، آنا ہوتا، اللہ اس شہیدوں کو بھیجتا نا، اللہ بھیجتا نا، ان کو جب بھیجا نہیں، یہ تاتا کو، یہ چاچا کو اللہ بھیجے گا؟ ہرگز نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غیر اسلامی طریقہ۔ بہرحال بھائی وقت ہو گیا ہے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں عمل کیا ثابت ہے؟ آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی آپ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھتے، کیا حکمت ہے، کیا ریزن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ریزن یہ ہے کہ یہ ماہ ایسا ہے، بعض لوگ بدعت کر رہے ہیں اور ہم لوگ بدعت نہیں کر رہے، اللہ فضل سے ہم لوگ بدعت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا؟ غفلت۔ آپ نے کہا تھا هو شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے لوگ اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں، رمضان آ رہا، رمضان آ رہا بول کے اس مہینے کیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اور آپ نے کہا ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اور اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور آپ نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ تو آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی اس ماہ میں روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں، 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے بچنا بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو بدعات سے بچائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے، احکامات کی، تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنت پہ قائم رکھے اور سنت پہ، دین پہ اللہ تعالی ہم تمام کو موت عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے جو مسلمان بدعات کو سنت سمجھ کے اور شرک کو توحید سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، سنت کا فہم اللہ انہیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔